بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ کلپ سن لیں۔ کوئی چھوٹا بچہ آ کے یہ بات کرے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ تیرے پاس ڈگری نہیں لہذا میں نے قرآن کی آیت بھی نہیں ماننی؟ اگر یہ بات کریں گے تو علماء کی طرح آپ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ زیادہ تر علماء اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ایک پکے سچے مسلم ہوں گے، مؤمن ہوں گے، تو آپ کہیں گے کہ میں قرآن چیک کروں گا، اگر نکل آئی یہ بات تو واقعی میں اس کو فالو کروں گا، میں تجھ سے ڈگری ڈیمانڈ نہیں کروں۔ یہ وہ مثال ہے جو ایک عام بندے کو بھی سمجھ آتی ہے۔ اس میں وہ بھی جواب ہو گیا جو اکثر کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹر کی ڈگری ضروری ہوتی ہے، انجینئر کی ڈگری ضروری ہوتی ہے۔ بالکل جی، دین کے لیے ڈگری نبی علیہ السلام پہلے ہی دے گیا، بلغوا عنی ولو آیا۔ دین کا کام ہر بندے نے کرنا ہے، ڈاکٹر انجینئر ہر بندے کے اوپر بننا فرض نہیں ہے۔ لیکن سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے جو اپنے متن کے اعتبار سے بالکل درست ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ کو اس میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر ہمیشہ علماء کرام اعتراض کرتے ہیں کہ اس کو دین بیان کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، تو اس کا جواب دیا ہے اس نے کہ بھائی اگر ایک چھوٹا سا بچہ آ کر آپ کو سود کے بارے میں آیت کا ریفرنس دیتا ہے، حوالہ دیتا ہے، تو آپ یہ کہہ کر اس کو مسترد نہیں کر سکتے کہ آپ کو مدرسے کی سند حاصل نہیں ہے، ڈگری حاصل نہیں ہے، لہٰذا آپ کی بات نہیں مانی جاتی۔ بلکہ آپ قرآن کھولیں گے، وہاں پر دیکھیں گے اگر آیت واقعی ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ جس طرح آپ اس بچے سے ڈگری مانگنے کا روادار نہیں ہے، آپ کے لیے حق حاصل نہیں ہے، اسی طرح کوئی بھی بندہ اگر دین کا دعوت کا کام کرتا ہے، لوگوں کے عقائد کے حوالے سے اصلاح کرتا ہے، تو ہم اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کو داد دینی چاہیے، نہ کہ اس کی مخالفت اس طرح کریں کہ یہ عالم نہیں ہے اور دعوت کا کام کیوں کرتا ہے، یا یہ عالم نہیں اور فلاں پر تنقید کیوں کرتا ہے۔ یہ کسی بھی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی پر یہ پابندی اس بنیاد پر لگا دے کہ بھائی آپ عالم نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے تاریخ اسلام میں جس مکتبہ فکر کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا کی زیادہ ہاتھ پائی ہوتی ہے وہ بریلوی مکتبہ فکر ہیں۔ تو میں بلکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے آپ کو کتابی کہتا ہے، اور ان کو بلکہ پورے اہل سنت والجماعت کو میں جو دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ ہیں یا مثلا جو بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کو وہ بابی کہتا ہے۔ یہ ان کا اپنا اصطلاح ہے، وہ کہہ سکتا ہے، اس میں اس پر پابندی لگانا یا اس کو غلط کہنا یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس بات کا تائید کرتا ہوں کہ دین کے دعوت اور اصلاح ناس کے لیے، لوگوں کے اصلاح کے لیے کسی بھی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فقہی اجتہادی مسائل ان میں ظاہر ہے آپ کو فقہ کے اصول پڑھنے ہوتے ہیں، فقہ کے مسائل سے اپنے آپ کو آگاہ کرنا ہوتا ہے، وہ ضروری ہوتا ہے۔ اس میں میرا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا متحد ہونا یا ہم خیال ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں پر عقائد کی درستگی کا حوالہ ہے، جہاں پر عقائد کے حوالے سے بات کرنی ہے، وہ انجینئر محمد علی مرزا اگر کسی امت کو دعوت کا کام کرتا ہے تو اس کو آپ یہ کہہ کر مسترد نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے بریلوی مکتبہ فکر کے یا اہل حدیث مکتبہ فکر کے یا اہل تشیع مکتبہ فکر کے، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو تاریخ اسلام کے ان مکاتب فکر کے حوالے سے ان کے اتنے اکابر دکھاؤں کہ ان کے دعوے کے مطابق انہوں نے دین کی بے تحاشا خدمت کی، لیکن ان کے پاس اس زمانے کے حوالے سے کوئی علمی ڈگری نہیں تھی۔ آپ دل تھام کے سنیں، اور اگر آپ کو اس پہ شک ہو تو آپ تحقیق بھی کریں، سرچ بھی کریں اور پھر دیکھیں۔ میں نے چند نام لیے ہیں جو بالکل نامور لوگ ہیں اہل سنت والجماعت میں، جو دیوبند مکتبہ فکر کے لوگ ہیں۔ یہ چونکہ خالص تصوف کا ان میں تصور نہیں ہے، لہٰذا ان کے چند لوگوں کا میں نام لیتا ہوں جو
باقاعدہ علماء نہیں تھے. ان میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. آپ اندازہ کریں کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ باقاعدہ عالم نہیں تھے، لیکن اس کی قیادت اور اس کی مریدی میں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر لوگ تھے، جن کی تقویٰ، طہارت، جن کی فقاہت، جن کے ہر ایک اعتبار سے وہ اس امت کے لیے ایک نمونہ تھی. اس کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تمام علماء دیوبند کے سرخیل ہیں، اور وہ باقاعدہ عالم نہیں تھے، لیکن جو کام اس نے کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو نام آتا ہے اس مکتب فکر میں وہ ہے جی حاجی عبد الوہاب صاحب کا، جو دعوت و تبلیغ کے یوں سمجھو کہ پاکستان میں ایک مجدد کی حیثیت سے اس نے کام کیا، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے علماء اس کی قیادت میں کام کرتے تھے، اور ابھی فوت ہوا ہے. لیکن دوسرے جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ جو کہ خالص تصوف کے لائن پر چلے ہوئے، اس لیے ان کے جو بزرگ جن کو وہ بزرگ مانتے ہیں، ان کے عقائد میں بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کی بزرگی کو یہ مانتے ہیں، لیکن وہ باقاعدہ عالم نہیں تھے. اب دل تھام کے ان کا نام سنیں. مولانا روم کے استاذ تھے، یعنی پیر تھے شمس التبریز. یہ 4 شمس التبریز گزرے. ایک شمس التبریز جو مولانا روم کے استاذ تھے، جس کا مزار قونیہ میں ہے. دوسرا شمس التبریز عراقی ہے، جس کے مزار جموں کشمیر میں ہے. ایک شمس التبریز سبزواری ہے، جس کا یہ ملتان میں مزار ہے. اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ شمس التبریز مولانا روم کے استاذ تھے، تو یہ مولانا روم کے استاذ نہیں ہے. اور جو ملتان میں اوپر سے جو سورج قریب کیا اور گرمی لے کر آیا، تو یہ غلط، ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے. چوتھا شمس التبریز سبزواری، جو کہ شاہ شمس تبریز سبزواری کے اولاد میں سے ایک بندہ تھا، جس کا مزار ابھی الہ آباد بھارت میں ہے. یہ 4 ولی گزرے، سب بے علم تھے، خالی صوفی تھے. اس کے بعد ان کا جو سب سے بڑا سرخیل ہے وہ بایزید بستامی ہے. بایزید بستامی باقاعدہ عالم نہیں تھے. شمس تبریز میں نے بتا دیا. مرزا مظہر جانی جانا رحمۃ اللہ علیہ، یہ متفقہ یعنی اہل سنت میں جو دیوبند مکتب فکر کے لوگ ہیں اور بریلوی مکتب فکر کے متفقہ بزرگ ہیں، لیکن یہ باقاعدہ عالم نہیں تھے. علی حجویری رحمۃ اللہ، جس کو داتا گنج بخش کہہ کر یہ لاہور میں مزار بنایا ہوا ہے، یہ باقاعدہ عالم نہیں تھے. ابراہیم ادہم جو بہت مشہور بزرگ ہیں صوفیہ میں، وہ باقاعدہ عالم نہیں تھے. بہاؤالدین زکریا باقاعدہ عالم نہیں تھے. فرید الدین گنج شکر باقاعدہ عالم نہیں تھے. نظام الدین اولیاء باقاعدہ عالم نہیں تھے. الیاس اتاری صاحب باقاعدہ عالم نہیں ہے. اس سے بھی آگے جاؤ، رابعہ بصریہ، ان کے ہاں بہت بڑی ولیہ ہے، جس کے استقبال کے لیے کعبہ بھی آتا ہے، وہ باقاعدہ عالم نہیں تھی. منصور حلاج، جس کے یہ پتہ نہیں وحدت الوجود والے تو پتہ نہیں اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، وہ باقاعدہ عالم نہیں تھے. اس سے بھی دیکھو، بلے شاہ جو تھا باقاعدہ عالم نہیں تھا. خواجہ معین الدین چشتی باقاعدہ عالم نہیں تھا. لال شہباز قلندر باقاعدہ عالم نہیں تھا. شاہ لطیف بھٹائی باقاعدہ عالم نہیں تھا. سلطان باہو باقاعدہ عالم نہیں تھا. پیر نوردین مشہور بزرگ ان کے ہیں، وہ باقاعدہ عالم نہیں تھا. لالون شاہ جو بنگلہ دیش میں ہے، وہ باقاعدہ عالم نہیں تھا. کابر، یہ بھی بنگلہ دیش میں ہے، یہ باقاعدہ عالم نہیں تھا. شاہ حسین، یہ تو میں نے آپ کو مشنمنی خروا ایک بہت کم مقدار بتائی. تو اب آپ کس منہ سے ان کی ولایتوں کے تو آپ گن گاتے کہ اتنی سارے 90 لاکھ مسلمان کیے ہندوؤں کو، حالانکہ اس وقت آبادی ٹوٹل 5 لاکھ تھی، لیکن آپ 90 لاکھ جو ہے ہندوؤں کو مسلمان بنانے بغیر علم کے، اور یہ اصلاح کر رہا ہے یوٹیوب چینل پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جی وفاق المدارس کا سند نہیں ہے، آپ کے پاس یہ دوسرے اتحاد المدارس کا سند نہیں ہے، تنظیمات المدارس کا سند نہیں ہے، تنظیم مدارس کا سند نہیں ہے، وہ فیضان مدینہ سے آپ نے پڑھا نہیں ہے. اللہ کا خوف تو کم از کم کرو. ایک آدمی دعوت کر رہا ہے، جس بات کے ساتھ آپ کو اختلاف ہے بے شک آپ کریں، وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر کرتا ہے، آپ بھی کریں، لیکن اس طرح آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس
فلاں بورڈ کی سند نہیں، لہٰذا آپ دین کا کام نہیں کر سکتے، دعوت نہیں دے سکتے، اپنے عقیدے کی یا اپنے نظریے کے پرچار نہیں کر سکتے، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کے سارے بابے بغیر علم کے تھے، تو ایک انجینئر محمد علی مرزا اگر بغیر علم کے لوگوں کی دینی خدمت کر رہا ہے تو آپ کو کیوں جلن ہوتی ہے؟ لہٰذا جو سمر اتاری صاحب ہیں یا دوسرے جو حضرات ہیں، وہ اگر ان کو جلن ہوتی ہے مرزا انجینئر سے تو اپنے جلن میں تھوڑی سی کمی لائیں۔ آپ کے سارے بابے جو بڑے بڑے بابے تھے وہ بغیر علم کے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔